الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر براجمان مشائخین کرام، علماء ذوی الاحترام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کے جی لگا کے پوری دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی آپ سب کی محبت میں ڈوبی ہوئی بیداری نے مجھے ایک نئی طاقت دے دی. تقریباً 20 گھنٹے سے میں جرنی کر رہا ہوں اور سیدھے ایئرپورٹ سے آپ کی اس بزم محبت میں آ گیا ہوں.
لیکن ماشاءاللہ رات کے اس حصے میں بھی آپ کی آنکھوں میں عشق نبی کی میں چمک دیکھ رہا ہوں. اللہ پاک ان محبتوں کو سلامت رکھے اور ہمیں ہی نہیں ہماری نسلوں میں سلامت رکھے. حضرات، حالات نے آج آپ کی اس بزم محبت میں آنے سے روکنے کے لیے پورا زور لگا ڈالا، لیکن آپ کی محبتیں اس پر بھاری پڑ گئی. آپ کی محبتیں کھینچ لائی. آپ یقین مانیں گے، میں 4 بجے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر میری فلائٹ تھی. اناؤنسمنٹ ہوا کہ ہم لینڈنگ کرنے جا رہے ہیں، اور فلائٹ لینڈنگ موومنٹ میں آنے کے بعد اچانک پھر اوپر جاتی ہے اور پائلٹ یہ اناؤنس کرتا ہے کہ ہم کلکتہ جا رہے ہیں. اور کلکتہ فلائٹ لینڈنگ ہوتی ہے اور 4 گھنٹے ایئرپورٹ پہ رہتے ہیں. اب ظاہر یہاں پہنچنے کے سارے امکان ختم ہو گئے تھے، لیکن بس یہ ہمارے صوفی صاحب قبلہ اور آپ سب، اللہ پاک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. دیکھیے محبت کیا چیز ہوتی ہے، ہر حالات پر قابو پا لیتی ہے. اور جس طرح سے میں ایئرپورٹ پہ آیا اور فوراً امیگریشن کرا کے سامان چھوڑ کر کے آدھی فلائٹ چٹگان کی آدھا گھنٹہ ڈیلے کی گئی اور پھر میں آپ کی بزم محبت میں پہنچا. لیکن وہ ساری تھکان ایک طرف، اس بزم حسین میں محبت سے آپ کا بیٹھنا اور سننا اور آنا ایک طرف. ماشاءاللہ جب میں آ ہی گیا ہوں، آپ بھی آ ہی گئے، تو آج میں آپ کے ذہن کو یہ امام علی مقام کے واقعات کربلا اور شہادت کے بیان کی محفل ہے. ہر خطیب اپنے اپنے انداز پر شہادت امام علی مقام کو بیان کرتا ہے، لیکن میں آج ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ یہ امام علی مقام کی شہادت ایک سانحہ ہے، اتفاق ہے، یا یہ پری پلانڈ ہے، پہلے ہی سے تھا. آج میں اس فکر کو آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن میری عادت ہے کچھ کہنے سے پہلے جب تک یہ زبان، یہ دل، یہ لب، یہ فکر، یہ خیال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نعت نہیں پیش کر لیتا، موڈ ہی نہیں بنتا. تو میں نعت پاک کے چند اشعار آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں. میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرما لیں. اور یہ نعت پاک حضور شیخ اعظم والد گرامی نے بھی محبت میں ڈوب کر لکھی تھی. وہ نعت پاک آپ کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں. عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. آگے سماعت فرمائیں. بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، ہر مشکل میں
गारे सौर में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। गारे सौर में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। अब इसके आगे समास फरमाएं। खैबर का वज़नी दरवाज़ा जिसको उठाए 40 लोग। खैबर का वज़नी दरवाज़ा जिसको उठाए 40 लोग। मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात नहीं। मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात नहीं। अब इसके बाद का शेर तीन बचाए घर का लुटाए है किरदारे इमामे हुसैन। तीन बचाए घर का लुटाए है किरदारे इमामे हक की खातिर सर को कटाना सबके बस की बात नहीं। हक की खातिर सर को कटाना सबके बस की बात नहीं। और जिस बारगाह का मैं गुलाम हूँ, जारो कश हूँ, सरकार सैयद अशरफ जहांगीर सुन्नानी, वो भी हुसैनी सादात थे। तो इसी निस्बत से उनकी बारगाह में ये शेर। ऐसी मिसालें मिलती कहाँ है जैसी है मेरे अशरफ की। ऐसी मिसालें मिलती कहाँ है जैसी है मेरे अशरफ की। तख्ते हुकूमत को ठुकराना सबके बस की बात नहीं। तख्ते हुकूमत को ठुकराना सबके बस की बात नहीं। इश्क नबी में दिल कर पाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मुहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। दरवाज़ा जिसको उठा
40 لوگ پر کامز نی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ مولا علی کا مولا علی. ہم نے آپ کو کوثر دیا، کوثر عطا کیا. عربی میں 2 لفظ ہے اور دونوں کے معنی دینے کے آتے ہیں. ایک لفظ ہے آتنا. آپ نماز کے بعد دعا پڑھتے ہو نا، ربنا آتنا. اس آتنا کے معنی بھی دینے کے. اور یہاں جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا، اس کے معنی بھی دینے کے. اب دونوں کے معنی دینے کے ہیں تو دونوں کے معنی میں فرق کیا؟ آتنا کے معنی بھی دینے کے اور آتوینا کے معنی بھی دینے کے. دونوں میں فرق کیا؟ فرق سمجھو. جب کوئی محنت کوئی کرے اس کے بدلے میں جو اجرت دی جاتی ہے، جو مزدوری دی جاتی ہے، اس دینے کو آتنا کہتے ہیں. ربنا آتنا کہتے ہیں. اور وہ چیز جو از راہ محبت دی جائے، تحفتاً دی جائے، اسے آتوینا کہتے ہیں. تو اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، از راہ محبت عطا کیا، تحفتاً عطا کیا، از راہ محبت عطا کیا. اب جو چیز اللہ اپنے محبوب کو تحفتاً دے، عطیاً دے، محبتاً دے، وہ چیز تو بڑی اہم ہوگی نا. اور جو چیز تحفتاً دی جاتی ہے، علماء بیٹھے ہیں، عطیاً دی جاتی ہے، وہ مقام احسان میں ہوتی ہے، مقام امتنان میں ہوتی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے محبوب، ہم نے آپ کو تحفتاً کوثر عطا کیا، از راہ محبت کوثر عطا کیا، عطیاً کوثر عطا کیا. اور مقام احسان میں تو تبھی ہوگا کہ جو چیز صرف کسی کو ایک کو دی جائے، دوسرے کو نہ دی جائے، تب تو احسان ہوگا. اگر کوئی چیز سب کو بانٹ دی جائے اور کہا میں نے آپ کو یہ تحفتاً دی، عطیاً دی، از راہ محبت دی، کسی کو نہیں دی، سب کو اگر بانٹ دیا جائے تو اس میں احسان کیا؟ احسان کا معنی تو تبھی ہوگا نا کہ جب صرف اسی کو دی جائے اور کسی کو نہ دی جائے. اب یہ کوثر جو اللہ فرماتا ہے محبوب، ہم نے آپ کو از راہ محبت تحفتاً عطیاً کوثر عطا کیا. یہ کوثر ہے کیا؟ یہ کوثر جو سمجھانا چاہتا ہوں، خدا کرے امام علی مقام کے صدقے آپ سب کی سمجھ آ جائے. وہ کوثر ہے کیا؟ جب آپ مفسرین کی تفسیر اٹھائیں گے اور کوثر کے معنی دیکھیں گے تو کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر، کسی نے کہا کوثر سے مراد جنت کے نیچے بہتی ہوئی نہریں، کسی نے کہا کوثر سے مراد کتاب، کسی نے کہا کوثر سے مراد اسلام، کسی نے کہا کوثر سے مراد اہل بیت. یہ سارے کوثر کے معنی. ویسے کوثر جوہر کہتے ہیں، سب سے زیادہ چمکنے والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ جوہر. کوثر انتہائی کثرت کو کوثر کہتے ہیں. جہاں ساری کثرتیں جا کر ختم ہو جائے اس انتہا کو کیا کہتے ہیں؟ کوثر. عظمتوں کی کثرت ہے، رفتوں کی کثرت ہے، بلندیوں کی کثرت ہے، اختیار کی کثرت ہے، مالکیت کی کثرت ہے،
قدرت کی کثرتیں، عروج کی کثرتیں، ترقی کی کثرتیں، جہاں ساری کثرتیں جا کر ختم ہو جائے، ایک انسانی عقل میں اس سے اوپر کسی عروج کا کوئی تصور نہ ہے، وہاں جا کر جہاں ختم ہو جائے وہ ہے انتہائی کثرت، اور جہاں جا کر ساری عظمتیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے آگے کسی انسان کی کوئی عظمت نہیں ہے، جہاں جا کر ساری عظمتیں ختم ہو جاتی ہیں وہ تو ہے وحدت، انتہائی کثرت، جہاں جا کر ساری کثرتیں ختم ہو جائیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے وحدت، اور وحدت کی مصداق ذات جو ہے کس کی ہے؟ رب کی ذات، تو جو چاہوں گا رب کی ذات۔ اب کوثر سے مراد کیا ہوا؟ کوثر انتہائی کثرت، انتہائی کثرت وحدت، اور وحدت سے مراد رب کی ذات۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مطلب یہ ہوا کہ اے محبوب میں تیرا ہو گیا، اے محبوب میں تیرا ہو گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب میں تیرا ہو گیا۔ تو جب میں تیرا ہو گیا محبوب تو تو میرا ہو جا، تو میرا ہو جا۔ میرا ہونے کے لیے کیا کر؟ وَصَلِّ، میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، کر کیا؟ وَصَلِّ، نماز پڑھ۔ تو میرے پیارے اب اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بے نیاز مالک اپنے محبوب سے کہے کہ اے محبوب میں تیرا ہو گیا۔ اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی عطیہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی محبت کا کوئی اظہار ہو سکتا ہے کہ وہ بے نیاز مالک ہو کر اپنے محبوب سے کہے کہ میں تیرا ہو گیا؟ تو یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ نہیں ہے؟ تو انعام بڑا ہے، تو فصل لے اے محبوب اس انعام کا شکر ادا کر۔ کیسے؟ نماز پڑھ، نماز پڑھ کے شکر ادا کر۔ تو میرے پیارے لاجک تو یہی ہے نا کہ انعام بڑا ہے تو شکر کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے۔ ایسا انعام جس انعام کی کوئی مثال نہیں، میں تیرا ہو گیا یہ رب فرمائے، انعام بڑا ہے تو شکر کو ادا کرنے کا انداز بھی تو بڑا ہونا چاہیے۔ تو پہلے شکر کو ادا کرنے کا انداز کیا رب نے فرمایا کہ نماز سے شکر ادا کر۔ میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، اور نماز پڑھ کر اس نعمت کا شکر ادا کر۔ تو اب انعام بڑا ہے تو شکر کا انداز بھی بڑا ہے۔ اب دیکھو آقا شکر ادا کر رہے ہیں، قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، تلاوت قرآن فرما رہے ہیں، تلاوت قرآن میں اس قدر مستغرق ہیں، اس قدر منہمک ہیں، اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں ذکر الہی میں کہ رات گزرتی جا رہی ہے، تلاوت قرآن ختم نہیں ہو رہا ہے، قیام کی حالت بدل نہیں رہی ہے، محبوب ہے کہ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، رات گزرتی جا رہی ہے، انعام بڑا ہے تو شکر کا انداز دیکھو کہ محبوب رات میں قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرتے چلے جا رہے ہیں، منہمک ہے رب کے ذکر میں، مستغرق ہے رب کے ذکر میں، رات گزرتی جا رہی ہے۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کو اس قدر تلاوت قرآن میں اپنی یادوں میں مستغرق دیکھا کہ محبوب کو اپنا بھی خیال نہیں، رات گزرتی جا رہی ہے، گھنٹوں ہو گئے قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے شکر کے اس انداز کو دیکھا تو جبریل سے کہا اے جبریل جاؤ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اے محبوب اتنی دیر تک کھڑے رہا مت کرو، کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ اے محبوب اتنی دیر تک کھڑے رہا مت کرو، محبوب کے پیروں میں ورما گیا۔ اللہ نے دیکھا اپنے محبوب کو کہ میرا محبوب شکر کا یہ انداز کہ رات گزرتی جا رہی ہے، تلاوت قرآن ختم نہیں ہو رہا ہے، پیروں میں ورما گیا، محبوب ہے کہ کھڑے ہیں۔ تو اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اے محبوب اتنی دیر تک کھڑے رہا مت کرو، کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ تو پیارے انعام بڑا ہے تو شکر کا انداز بھی بڑا، شکر کا انداز بھی بڑا ہے۔
اور پھر کیا کہا اللہ نے؟ فصل نماز سے شکر ادا کرو. اور دوسرا کس طرح سے؟ وانحر، محبوب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، شکر ادا کر. کیسے؟ نماز پڑھ کے. اور دوسرا انداز کیا بتایا؟ وانحر، قربانی دے، قربانی سے میرا شکر ادا کر. قربانی سے نماز پڑھ کر اس نعمت کا شکر ادا کر، اور قربانی دے کر اس نعمت کا شکر ادا کر کہ میں تیرا ہو گیا. تو میرے پیارے، نعمت بڑی، انعام بڑا، تو قربانی کا انداز بھی تو بڑا ہونا چاہیے. قربانی کا انداز بھی تو بڑا ہونا چاہیے. انعام بڑا، نعمت بڑی، احسان بڑا، تو قربانی کا انداز بھی تو بڑا ہونا چاہیے. تو میرے پیارے، ایک قربانی وہ بھی تھی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دی تھی. وہ خلیل اللہ تھے، یہ حبیب اللہ ہے. وہ خلیل اللہ تھے، بیٹے کو لٹایا بھی تھا، چھری ہاتھ میں لے بھی لی تھی، گردن پر رکھ بھی دی تھی اور چلا بھی دی تھی. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ گردن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی نہیں کٹی، بلکہ دمبے پر چلی. وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے. یہاں انعام بڑا ہے، یہاں نعمت بڑی ہے، یہاں احسان بڑا ہے، تو قربانی کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے. تو پیارے دیکھو، قربانی کا انداز وہ پیش کر دیا ہے نبی نے کہ صبح قیامت تک اب قربانی کا ایسا انداز کوئی پیش نہیں کر سکتا. قربانی غیروں کی نہیں دی گئی ہے، قربانی اجمیوں کی نہیں دی گئی ہے، امتیوں کی نہیں دی گئی ہے. قربانی کس کی دی گئی ہے؟ قربانی اس کی دی گئی ہے جس کے ہوٹے مبارک کو نبی اپنے منہ میں لے کر کھجور کی گٹھلیوں کی طرح چوسا کرتے تھے. قربانی اس کی دی گئی ہے جو راکب دوش پیغمبر تھا. قربانی اس کی دی گئی ہے جس کے حلقوم مبارک کو نبی چوما کرتے تھے. قربانی اس کی دی گئی ہے جو نبی کے شانوں پر بیٹھ کر مدینے کی گلیوں میں نبی جسے گھمایا کرتے تھے. قربانی اس کی دی گئی ہے اس لیے کہ انعام بڑا ہے، تو قربانی کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے. قربانی کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے. اب یہیں سے میں ایک اصلاح کر دینا چاہتا ہوں. غریب نواز نے بہت پہلے کہہ دیا تھا اور ان کے غلام آج کہہ رہے ہیں، شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دی پناہست حسین. حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں. غلطی سے بھی نہ کہنا کہ حسین مجبور ہے. یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے میرے پیارے، کربلا کا واقعہ ہوا، دنیا کی نظروں نے دیکھا، دنیا کی نظروں نے دیکھا کہ شمر آیا، اس نے ظلم کیا، گردنوں پہ نیزے رکھ دیے، امام کا سر بھی کر دیا. ارے کسی شمر میں جرأت کیا تھی؟ شمر میں جرأت کیا تھی کہ حسین کے قریب بھی آ سکتا؟ جب تک حسین کی تلوار چمکتی رہی، سب کی سب کٹتی رہی، ان سرخیلوں میں کہیں ہمت نہیں کی کہ حسین کے پاس آ سکے. سب نے انتظار کیا کہ کہاں تھا شمر جب حسین کی تلوار چمک رہی تھی. وہ بھی ہوشیار تھا، جانتا تھا کہ یہ علی کا شیر ہے، شیر. اس کے سامنے آنے کا مطلب ہے موت کو دعوت دینا. انتظار کیا. انتظار کس بات کا کیا؟ کہ جب نماز کا وقت آئے گا حسین رب کی یادوں میں سجدہ ریز ہوں گے، بس وہی وقت ہوگا انہیں قتل کرنے کا. یاد رکھو میرے پیارے، حسین کبھی مجبور نہیں تھے. حسین کل بھی بادشاہ تھے، آج بھی بادشاہ ہیں، اور جنت میں جنتیوں کے سردار ہیں. یہ سب جو کچھ ہوا اگر اتفاقاً ہوا تو مجھے بتا دو میرے پیارے، نبی حسین بہت معصوم ہیں، بہت چھوٹے ہیں، ننھے حسین ہیں، زانوے رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا ان کے ہوٹے مبارک کو چوم رہے ہیں، ان کے حلقوم پاک کو چوم رہے ہیں، اور ان کو پیار کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ سنو، یہ میرا نواسا جو میرا بڑا چہیتا ہے، 60 ہجری میں یہ شہید کیا جائے گا. آپ کیسے کہتے ہو کہ اتفاق ہوا؟ نبی تو حسین کے بچپنے ہی میں اعلان فرما رہے ہیں کہ 60 ہجری میں حسین کو شہید کیا جائے گا.
لیکن میرے پیارے بتاؤ، جب جبریل امین نے حسین کی شہادت کی خبر نبی کو دی، یہ نواسہ جو آپ کو بڑا پیارا ہے، آپ کی امت اسے شہید کرے گی، قتل کرے گی، تو جو نبی حسین کو دینا چاہتے تھے، تقاضۂ محبت تو یہ تھا کہ نبی ہاتھ اٹھا دیتے رب کی بارگاہ میں کہ مولا اپنی امت میں، میری امت میں جس کی بھی تجھے قربانی چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ حسین بڑا پیارا ہے، میرے دل کا قرار ہے، میرے آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا چین ہے، جس کی چاہے تو قربانی لے لے۔ نبی کو جبریل نے خبر دی، کوئی ایسی روایت بتا سکتے ہو کہ نبی نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی؟ دعا کی؟ وہ نبی جس کی زبان پاک سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی قبولیت کا جامہ پہن لیتے ہیں، وہ نبی سنی خبر کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں بولے۔ چلو نبی تو وہی کرتا ہے جو اس کی زندگی حکمت سے خالی نہیں، شان نبوت ہے، نبی کی زندگی حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، چلو وہ نبی ہے۔ مولا علی تو باپ ہیں، مولا علی تو باپ ہے، وہ جب گزر رہے تھے اس میدان سے، کربلا تو حسین کی شہادت کے بعد پڑا اس میدان کا نام، لیکن حسین کی شہادت سے پہلے اس میدان کو نینوا کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ نینوا۔ ایک بار مولا علی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ادھر سے گزر رہے تھے، اسی میدان میں جہاں حسین کی شہادت ہوئی، اہل بیت کا قافلہ لوٹا گیا، شہادتیں ہوئی، جب اس مقام سے گزر رہے تھے اچانک گھوڑے کو روک دیا، گھوڑے سے اتر پڑے، اتر کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں میرے بیٹے حسین کو قتل کیا جائے گا، جہاں میرے خاندان کے لوگوں کے خیمے لگیں گے، جہاں فلاں قتل کیا جائے گا، فلاں قتل کیا جائے گا، فلاں قتل کیا جائے گا۔ علی حسین کا بچپنا ہے، پہلے ہی سے بتا رہے ہیں، وہ علی جس کی تلوار کو ذوالفقار حیدری کہتے ہو، وہ علی جو شیر خدا ہو، وہ علی جو فاتح خیبر ہو، وہ علی آپ بھی ہیں۔ کیوں نہیں جب یہ خبر انہیں معلوم تھی تو رب کی بارگاہ میں اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے؟ اٹھا دیتے ہاتھ کہ مولا یہ حسین بڑا پیارا ہے، جس کی چاہے تو قربانی دینے کے لیے پوری امت کھڑی ہے، لیکن حسین کی قربانی یہ میرا بڑا لخت جگر ہے، میرے دلوں کا قرار ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے قلب کا سکون ہے۔ لیکن علی نے بھی دعا نہیں کی۔ خبریں سب کو مل رہی ہیں بچپن سے ہی، لیکن کسی کی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں۔ چلو وہ مولا علی ہے، شیر خدا ہے، لیکن ماں کی ممتا تو بہت مشہور ہے نا، ماں کی ممتا تو بہت مشہور ہے نا۔ خاتون جنت کو بھی معلوم تھا، انہیں بھی معلوم تھا کہ یہ حسین میرا بیٹا، اسے 60 ہجری میں لوگ شہید کریں گے، نبی نے فرما دیا تھا۔ خاتون جنت کو بھی معلوم تھا، ماں تو ممتا کا پیکر ہوتی ہے، اور خاتون جنت ماں کیسی؟ ماں وہ ماں جو ہمراز مصطفیٰ ہے، وہ ماں جو نبی کے دلوں کا قرار ہے، وہ ماں کہ جب قیامت کے دن پلسرات سے آپ گزریں گی، پلسرات سے جب 70,000 حوروں کے ساتھ آپ گزریں گی، تو ایک آواز دینے والا محشر میں آواز دے گا کہ اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا دو، خاتون جنت پلسرات سے گزر رہی ہے۔ ایسی ماں، وہ ماں، آپ جانتے ہو کہ دنیا میں ہر انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے اللہ نے ملک الموت کو مامور کیا ہے، یہ تو آپ جانتے ہو نا۔ نبی، رسول، امتی جتنے بھی لوگ ہیں، سب کی روحوں کو قبض کرنا یہ ملک الموت کا کام ہے نا، اور سب کی روحوں کو انہوں نے قبض کیا ہے، آگے بھی انہیں کو قبض کرنا ہے۔ لیکن اس ماں کی شان دیکھو، جو سیدہ طاہرہ ہے، فاطمۃ الزہرا ہے، خاتون جنت ہے، جو ہمراز مصطفیٰ ہے، جو نبی کے دلوں کا قرار ہے، جو نبی کے دلوں کا سکون ہے، جو نبی کے آنکھوں کا نور ہے، وہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا پیارے، جو ملک الموت سب کی روح کو قبض کریں، اور وہ جب خاتون جنت کی روح قبض کرنے کے لیے آئے نا تو آپ کی نظر ملک الموت پہ پڑی تو آپ نے پردہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟
یہ روایت ہے کہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت یہ واقعہ لکھا ہے۔ آپ نے ملک الموت کو دیکھ کر کیا کیا؟ پردہ کر لیا۔ ملک الموت نے جب آپ کو پردہ کرتے ہوئے دیکھا، اگر یہ تو پہلا واقعہ کہ کوئی مجھے دیکھ کر پردہ کرے، رب کی بارگاہ میں فریاد کیا۔ بات کسی کی اور ہوتی تو ملک الموت ایوائڈ کرتے ہوئے لے کے چلے جاتے، لیکن بات خاتون جنت کی تھی۔ انہوں نے پردہ کیا تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں کہا، مولا یہ تو مجھ سے پردہ کرتی ہیں، روح کیسے نکالوں؟ روح کیسے نکالوں؟ تو تفسیر روح البیان میں حضرت اسماعیل حقی نے فرمایا کہ فَقَبِضَ اللَّهُ رُوحَهَا، تو اللہ نے خود آپ کی روح پاک کو قبض کیا۔ آپ کی روح پاک کو قبض کیا۔ وہ خاتون جنت، انہیں بھی معلوم تھا یہ بیٹا حسین ہمارا قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، انہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا چاہیے نا۔ دعا کے لیے ہاتھ انہوں نے بھی نہیں اٹھایا۔ معلوم بچپنے سے سب کو آئے، لیکن کوئی دعا نہیں کر رہا ہے کہ حسین کی شہادت ٹل جائے۔ امت میں جس کی بھی شہادت چاہے لے لے مولا، حسین کی شہادت ٹل جائے، کسی نے بھی دعا نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین منتخب کر لیے گئے تھے کہ وہ اللہ نے جو اپنے محبوب کو نعمت عظیم دی تھی اس کے شکر کو پیش کرنے کے لیے حسین چن لیے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگر قربانی شہادت نبی کی ہوتی، شہادت نبی کی ہوتی تو نبی کو شہید کرنے کے لیے کسی کو غلبہ حاصل کرنا پڑتا نا، نبی پر کسی کو غالب آنا پڑتا نا۔ اور نبی کیا ہے؟ دین ہے۔ نبی کیا ہے؟ حق ہے۔ نبی کیا ہے؟ محبوب ہے۔ تو اللہ کو یہ پسندیدہ ہے کہ دین پر کوئی غالب آئے۔ اب شکر تو ادا کرنا ہے نا، تو دین پر کوئی غالب بھی نہ آئے، شکر ادا ہو۔ حسین کا انتخاب کر لیا گیا کہ اے حسین، یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وصلے، وہ تو میں خود ادا کروں گا، ورہر قربانی سے شکر ہے تو اے حسین تم یہ قربانی دے کر شکر ادا کرو گے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ اس لیے کہ یہ فضل شہادت، یہ جو فضل ہے، نبی کیا ہوتا ہے؟ جامع فضل و کمالات ہوتا ہے۔ ہمارے آقا کیا ہے؟ جامع، سارے فضل کے، سارے کمالات کے کیا ہیں؟ جامع ہیں۔ سارے وصف کے کیا ہیں؟ جامع ہیں۔ تو میرے پیارے سوال اٹھتا ہے نا کہ شہادت بھی تو ایک فضل ہے، شہادت بھی تو ایک فضل ہے، تو بظاہر نبی کی زندگی میں شہادت تو ہے نہیں۔ تو جب نبی شہید نہیں ہوئے تو نبی کی زندگی بظاہر ایک فضل سے خالی نظر آ رہی نا، ایک فضل سے خالی، تو پھر جامع فضل و کمالات کیسے ہو؟ تو میرے پیارے معاملہ یہ تھا کہ نبی جامع فضل و کمالات ہیں، شہادت بھی ایک فضل ہے۔ اب اگر نبی شہید ہوتے ہیں تو دشمن کو غلبہ پانا ہوگا، اور محبوب پر کوئی غالب آ جائے یہ رب کو پسند نہیں۔ تو اس فضل شہادت کو حسین کے ذریعے سے بارگاہ نبوت میں پہنچائی گئی۔ اس لیے حسین کی شہادت دراصل نبی کی شہادت ہے، نبی کی شہادت ہے۔ دنیا نے دیکھا، اپنے انداز پہ دیکھا، ورنہ مجھے بتاؤ نعمت بڑی تھی تو شہادت کا انداز کیا کربلا میں حسین اور اہل بیت نے جو قربانیاں دی، شہادت دی ہیں، قربانی دی ہے، کیا اس کی کوئی مثال لا سکتا ہے؟ اور ایسے نہیں، صرف کریشن ہے، اس کی تیاری ہوئی ہے۔ نبی جب حسین کے ہونٹوں کو ایسے چوستے تھے جیسے کھجور کی گٹھلی، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید نانا محبت میں نواسے کو چوم رہا ہے۔ نبی جب حلقوں میں حسین کو چومتے تھے تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ محبت میں چوم رہے ہیں۔ نبی جب حسن اور حسین کو اپنے دونوں کندھوں پر بٹھا کر
مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ محبت میں ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھو نبی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. نبی محبتوں کو جتانے کے لیے نہیں آتا، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. نبی حسین کے ہونٹوں کو چوم کر حسین کو تیار کر رہے تھے، اس لیے کہ نعمت بڑی ہے تو حسین شکر کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے. تمہارے ہونٹوں کو چوس رہا ہوں اس لیے کہ جب کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں تم پیاسے رہو تو اپنے ہونٹوں کو خود چوس لینا، پیاس کی شدت ختم ہو جائے گی، پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی. حسین تمہارے حلقوم کو گردن کو چوم رہا ہوں اس لیے کہ جب تمہاری گردن پر خنجر رکھا جائے اور خنجر چلے تو میرے بوسوں کی ٹھنڈک سے تمہیں اس زخم کا احساس نہ ہو. لوگوں نے دیکھا کہ نانا محبت میں حسن و حسین کو مدینے کی گلیوں میں لے کر گھوم رہے ہیں، لیکن پیارے یہ محبت نہیں تھی، حکمت تھی. آپ تصور کرو، دو نواسے ہیں، ایک حسن ایک حسین. اب دونوں کو کندھے پہ بٹھایا ہوگا تو بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا؟ کیسے بٹھایا ہوگا؟ داہنے کندھے پر حسن کو بٹھایا تو ایسے ہی تو بٹھایا ہوگا نا کہ ایک قدم حسن کا پشت پر ہوگا، ایک قدم حسن کا سینے پر ہوگا، ایسے ہی تو بٹھائیں گے نا. اور بائیں شانے پر بائیں کندھے پر حسین کو بٹھایا. تو جب حسین کو بٹھایا تو ان کے بھی بیٹھنے کا انداز یہی تھا کہ حسین ننھے معصوم حسین کا ایک قدم نبی کے پیٹھ پر اور دوسرا قدم کہاں تھا؟ سینے پر. تو بائیں طرف کیا ہوتا ہے؟ حسین کو کہاں بٹھایا؟ بائیں پر، بائیں شانے پر. تو بائیں تو دل ہوتا ہے نا. اور آپ کے علم میں یہ ہے کہ نبی کے پشت پر جو مہر نبوت تھی وہ بھی بائیں طرف تھی، بائیں طرف تھی. تو میرے پیارے حسن کو تو داہنے پر بٹھایا اور حسین کو بائیں پر بٹھایا. قربانی دینی تھی نا، شکر ادا کرنا تھا. حسین کو بائیں کندھے پر بٹھایا تو ننھے حسین کا ایک قدم قلب نبوت پر، دوسرا قدم مہر نبوت پر. اے حسین تیرے قدموں کو میں اپنے قلب نبوت سے وہ استقامت دے رہا ہوں کہ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں ظلم و تشدد کی کوئی بھی آندھی چلے لیکن تمہارے قدم میں لرزہ پیدا نہ ہو. اور تاریخ شاہد ہے جب معصوم حسین کے قدم قلب نبوت سے طاقت پا لیا، جب مہر نبوت سے ان کے قدموں کو ثبات مل گئی تو کربلا میں ہزاروں یزیدیوں کے طوفان کے سامنے بھی پیاسے رہنا گوارا کر لیا. لیکن شکر کے معیار میں کمی نہیں ہونے دی، شکر کے انداز میں کمی نہیں ہونے دی. سب کچھ گوارا کر لیا لیکن اس نعمت کے شکر میں کوئی کمی نہیں ہونے دی. میرے پیارے حسین نے وہ اللہ نے جو اپنے محبوب کو وہ عظیم نعمت عطا فرمائی تھی کہ میں تیرا ہو گیا، قربانی دے کر شکر ادا کیا ہے حسین نے. اس لیے غریب نواز نے کہا تھا ورنہ تو حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، دین کی پناہ ہے. حسین کبھی مجبور نہیں تھے، یہ تو مصلحت خداوندی تھی. رب کی بارگاہ میں، نبی کی بارگاہ میں فضل شہادت کو حسین کے ذریعے سے پہنچانا تھا. اس لیے کربلا کا معرکہ ہوا. ہوگا نا میرے پیارے، کس کی ہمت تھی. لوگ کہتے ہیں کہ حسین کے لب فرات کے پانی کو ترسے. یہ کیسے ناقابل اندیش ہے. جناتوں کی پوری فوج آ گئی اور کہہ رہی ہے اے امام علی مقام، آپ صرف اپنے لبوں کو جنبش دے دیں، میں یہ سارے پہاڑوں کو اٹھا کر ان یزیدیوں پہ ڈال دیتا ہوں، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. جناتوں کی پوری فوج موجود ہے. لیکن حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم اس کو جانتے ہی نہیں کہ میں یہ کر کیوں رہا ہوں. تم تو وہ دیکھ رہے ہو جو تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن میں تو وہ کر رہا ہوں جو اللہ کی مرضی ہے، جس کام کے لیے نبی نے مجھے معمور کیا.
پیارے یہ حسین کی شہادت ہے. آپ دیکھیے میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، تو دے دیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. نماز پڑھ کر شکر ادا کر دیا اور حسین کی قربانی پیش کر کے قربانی سے شکر ادا کر دیا. تو جب یہ دونوں شکر ادا ہو گیا تو میں تیرا ہو گیا اور محبوب ہو گئے رب کے. شکر ادا کر کے محبوب ہو گئے رب کے. تو رب محبوب کا ہو گیا، محبوب رب کے ہو گئے، تو پھر بچا کیا؟ پھر بچا کیا؟ جب رب محبوب کا ہو گیا، محبوب رب کا ہو گیا، تو پھر بچا کیا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان شانئک هو الابتر. تو محبوب جب میں تیرا ہو گیا اور شکر ادا کر کے تو میرا ہو گیا تو اب تو بچا ہی کچھ نہیں. تو اے محبوب سن لو، جو تمہارا دشمن ہے، جو تمہاری عظمتوں کو نہ پہچانے، جو تمہاری بارگاہ کا گستاخ ہو، جو تمہیں نہ جانے، تو محبوب یہ میرا اعلان سن لو کہ وہ کسی شمار ہی میں نہیں ہے، وہ کسی گنتی ہی میں نہیں. بس ایک بات اور کہہ کے میں نکل جاؤں گا میرے پیارے، تھکا بہت ہوں میں. آپ دیکھو میں تیرا ہو گیا، آپ سب اہل محبت ہو، آپ کی محبتوں کو تقویت دینے کے لیے کچھ باتیں کر رہا ہوں. میں تیرا ہو گیا اس کے جلوے بھی دکھا دینا چاہتا ہوں. میں تیرا ہو گیا ذرا اس کے جلوے دیکھو. اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا. آپ سب جانتے ہو اس بات کو، اچھی طرح سے جانتے ہو کہ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، چند لوگوں میں اسلام، پھر ان سے چند لوگوں میں، اب ایک اسلام ایک انقلاب بنتا چلا جا رہا تھا. کفار قریش بڑے فکر مند تھے کہ اسلام کو ساری تدبیر سے، حکمت سے، سیاست سے جتنے جتن تھے سب کر ڈالے، لیکن اسلام ہے کہ رکتا نہیں. تو ایک بات سارے جتنے بڑے بڑے دماغ والے تھے نا کفار قریش کے، وہ سب ایک جگہ تھی دار الندوہ. کون سی جگہ تھی؟ دار الندوہ. وہاں سب جمع ہوئے. ہمارے ہندوستان میں بھی بدنصیبی سے ایک دار الندوہ، وہاں بھی دار الندوہ، وہاں سب جمع ہوئے. اور مسئلہ ہاں ظاہر شروعات اس میں کی ہے، ختم تھوڑی ہو گیا ہے. اگر اہل حق کے جانشین ہیں تو اس کے بھی جانشین ہوں گے ہی نا. اس کو بھی تو صبح قیامت تک رہنا ہی یہی کام کرنا، تو شادی بھی پیدا کرنا اس کو. خیر میں عرض کر رہا تھا اسلام کے اس انقلاب کو جب روک نہیں پائے تو سب لوگوں نے میٹنگ کی، دار الندوہ میں جمع ہوئے اور ایک بزرگ کا بھیس بنا کے، ہاتھ میں عصائے تیری، لمبی داڑھی، آسماں یہ اونچا پائجامہ، ہاتھ میں چھڑی لے کر یہ ابلیس خود ایک بزرگ کی شکل بنا کے دار الندوہ اور بہت صوفی بن کے بیٹھ گیا دوسرے میں. لوگوں سمجھا کہ بزرگ آدمی ہے، یہ بھی ہماری میٹنگ میں آ گئے. اب سارے مشورے ہونے لگے کہ ایسے روکا جائے، ایسے روکا جائے، ایسے روکا جائے، ایسے روکا جائے. لیکن ظاہر ہے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تھی، کسی کو فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اس لیے کسی کو تدبیروں پہ اطمینان نہیں ہو رہا تھا. جب دیکھا کہ ان کی میٹنگیں فیل ہو رہی ہیں، ہر گئے سوچ سوچ کے، لیکن کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے کہ اسلام کو کیسے روکا جائے. یہ جو بزرگ کونے میں تھا نا یہ ابلیس، یہ کھا ہوا. تو آپ لوگ اگر میری اس بیدبی کو معاف کریں تو میں بھی ایک مشورہ دوں. تاجی کہ اسلام کو ایسے آپ نہیں روک سکتے. ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر اسلام کو روکنا ہے تو پیغمبر اسلام کو ختم کرنا ہوگا. یہ ناپاک مشورہ اس نے دیا. اب اس پر غور ہونے لگا کہ اگر نبی پر ہم ہاتھ ڈالیں گے تو پورا قبیلہ قریش جو خاندان کے لوگ ہیں، ہاشمی لوگ، تلواریں نکل جائیں گی، جنگ و جدال ہو جائے گا. بہت غور کیا لیکن اس پر طے ہو گیا کہ چلو جو ہوگا دیکھیں گے، لیکن اب اسلام کو روکنا ہے تو پیغمبر اسلام کو ختم کرنا ہوگا. اس ابلیس کی رائے پر سب نے اتفاق کر لیا. چند لوگوں کو منتخب کیا گیا، انہیں ہزاروں اونٹوں کی لالچ دی گئی کہ جو نبی کو شہید کر دے گا انہیں ہزاروں اونٹ دیا جائے گا. چند سرخیل نوجوانوں کو قریش کے، عرب کے، مکے کے تیار کیا گیا اونٹوں کی لالچ دے کر. اب یہ طے ہوا کہ آج اس کام کو کرنا ہے. پتہ لگایا تو پتہ لگا کہ نبی فلاں گھر میں ہیں. اب ان لوگوں نے کیا کیا، وہ جو لوگ چنے گئے تھے اس گھر کو جا کر گھیر لیے.
اتفاق یہ ہے کہ جس گھر میں نبی تھے اس دن اس گھر میں علی تھے اور نبی تھے، بس اور کوئی نہیں تھا۔ رات ہوئی، کفار قریش نے چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا اور تھوڑا ویٹ کرنے لگے کہ تھوڑی رات اور گہری ہو جائے تاکہ سب گہری نیند میں ڈوب جائیں تو گھر کے اندر گھس کر اپنا کام کیا جائے۔ اب دشمنوں کا یہ ارادہ، اللہ نے جبریل ابھی تو کہا ہے جبریل جاؤ، یہ میرے محبوب کو نقصان پہنچانے کا پروگرام بنا رہے ہیں یہ کفار قریش، جا کر ان سے کہہ دو، محبوب سے کہہ دو کہ اے محبوب ابھی اسی وقت ہجرت کرو۔ جبریل آئے، نبی کو بیدار کیا، نبی نے پوچھا جبریل کیا بات ہے؟ کہا اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کو اسی وقت ہجرت کرنا ہے، کفار قریش کے عزائم ارادے اچھے نہیں ہیں، یہ معاملہ ہے۔ نبی بیدار ہو گئے، نبی نے علی کو اٹھایا، اے علی اٹھو۔ علی نے پوچھا یا رسول اللہ رات کے قصے میں آپ بھی بیدار ہیں، مجھے بھی بیدار کر رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اے علی ابھی اسی وقت مجھے فوراً ہجرت کرنی ہے مکے سے، لیکن علی تم میرے ساتھ نہیں آ رہے، تمہیں یہیں رکنا ہے، اس لیے کہ میرے پاس مکے کے لوگوں کی امانت ہے۔ تو اے علی میں تو ہجرت کر رہا ہوں لیکن یہ امانتیں تمہارے ذمہ کر رہا ہوں، صبح جب ہوگی تو یہ امانتیں جس کی ہیں انہیں دے دینا، پھر تم بھی مدینے آ جانا اور آؤ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ تو نبی نے علی کو اپنے بستر پہ لٹا دیا۔ اب یہ بات کون جانتا ہے؟ یہ جو باہر کفار قریش کے انہیں معلوم تھا کیا یہ بستر چینج ہو گیا؟ یہ تو صرف نبی و علی جانتے ہیں نا۔ نبی نے علی کو اپنے بستر پہ لٹا دیا۔ اب کسی نے پوچھا تھا علی سے، اے علی اس ہجرت کی رات میں جب نبی نے آپ کو اپنے بستر پہ لٹایا تھا تو کیا نیند آ گئی تھی آپ کو؟ تو علی کیا فرماتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، علی اس رات جتنی گہری نیند سویا، خدا کی قسم پوری زندگی علی کو اتنی گہری نیند نہیں آئی۔ لوگوں نے پوچھا علی سے کہ کیا آپ کو خطرے کا علم نہیں تھا؟ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ دشمن باہر کھڑے ہوئے اور رات کے کسی حصے میں آئیں گے؟ انہیں کیا معلوم ہے کہ ابھی لیتے ہیں کہ نبی لیتے ہیں؟ نبی کے دھوکے میں آپ کی جان کو بھی تو خطرہ تھا، کہ آپ اس خطرے سے واقف نہیں تھے؟ تو علی نے فرمایا ہاں میں اس خطرے سے واقف تھا۔ ایسے خطرے کے ماحول میں آپ کو گہری نیند آ گئی؟ کہاں آئی؟ اس لیے کہ علی روز سوتا تھا اور صبح جب اٹھتا تھا تو یقین نہیں ہوتا تھا کہ علی کی صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن جب علی زندگی کے ساتھ اٹھتا تھا تو اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ نے زندگی عطا کی۔ یہ رب کا فضل ہوتا تھا کہ زندگی کے ساتھ علی بیدار ہوتا تھا۔ لیکن جب اس رات نبی کے بستر پر علی سویا تو پورا یقین کے ساتھ سویا کہ علی کی صبح ضرور ہوگی، اس لیے کہ جس علی کی زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی ہو اس علی کو موت کیسے آ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس علی کو اس لیے کہ علی اگر شہید ہو گیا تو یہ نبی نے جو امانت دی ہے اسے کون بانٹے گا؟ نبی نے امانت حوالے کر کے زندگی کی ضمانت لے لی۔ تو میرے پیارے میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اب آپ دیکھیں نبی ہجرت کر رہے ہیں، میں تیرا ہو گیا اس کے جلوے دکھا رہا ہوں، یہ بات ذلت آ گئی تھی۔ نبی ہجرت فرما رہے ہیں، گھر سے باہر نکلے تو دیکھتے کیا ہے کہ کفار قریش کھڑے۔ تو نبی نے کیا کیا؟ کنکری اٹھائی، دم کیا اور کفار قریش کی طرف پھینک دیا۔ تو بصیرت تو پہلے ہی سے نہیں تھی، کنکری پھینکی تو بصارت بھی چلی گئی۔ بصیرت تو تھی نہیں پہلے سے، تو روشنی بھی چلی گئی۔ یہ واقعہ ہوا۔ اب ذرا رک کر بتا، یہ کنکری اٹھائی کس نے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے۔ پھینکا کس نے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے۔ دم کس نے کیا؟
مصطفیٰ جان رحمت ساتھ کس کی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت. یہ عمل کون کر رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کا. سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں نا, لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے محبوب, وہ جو آپ نے ماری نا, وہ جو آپ نے ماری, وہ آپ نے نہیں ماری. وہ جو آپ نے ماری نا, وہ آپ نے نہیں ماری, وہ تو اللہ نے ماری. مار رہے ہیں مصطفیٰ. خدا کہہ رہا ہے کہ اے محبوب, وہ آپ نے نہیں ماری جو آپ نے ماری, وہ تو اللہ نے ماری. کیوں؟ اس لیے کہہ کر چکا کہ اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو تیرا ہر عمل میرا ہو گیا. تیرا ہر عمل میرا ہو گیا. اے محبوب میں تیرا ہو گیا. اور آخری بات کریں, آپ مجھے بتاؤ, بالکل آپ کے بیچ کی مثال دے رہا ہوں. اگر آپ کبھی اپنے گورنر صاحب سے, چیف منسٹر سے, اپنے پرائم منسٹر سے ملنے جاؤ تو یہ بتاؤ ان کا پروٹوکول آپ کو کون سکھاتا ہے؟ ان کا سیکریٹری سکھائے گا نا, جو پی او ہوگا کہ بھئی ہمارے پی ایم صاحب کو دیکھو زیادہ بڑبڑ پسند نہیں ہے, بہت ٹو دی پوائنٹ بات کرنا اور جانا, اپنے کام کی بات کرنا, بہت سیریس ہے, ہر بات کو بڑی غور سے سنتی ہے, بہت سنجیدگی سے, بہت سیریسلی لیتی ہیں. بس تم اپنی معاملات پر فیصلہ کرنا ان کا کام. یہ سب کون بتاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سی ایم صاحب سے, پی ایم صاحب سے ملنے جاؤ, ان سے مل لو تو پی ایم صاحب یہ کہیں گے دیکھو جاؤ گے میرے سیکریٹری کے پاس تو دھیان رکھنا, زیادہ بڑبڑ مت کرنا, میرے سیکریٹری کو زیادہ بڑبڑ پسند نہیں. ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہر چھوٹا اپنے بڑے کا پروٹوکول سکھاتا ہے. ہر چھوٹا اپنے بڑے کا پروٹوکول, ایسا نہیں چھوٹے کا پروٹوکول ہوتا ہے. ہر چھوٹا اپنے بڑے کا پروٹوکول سکھاتا ہے. لیکن ذرا دیکھو, میں تیرا ہو گیا اس کے جلوے, میں تیرا ہو گیا اس کے جلوے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے جانے والوں, میرے محبوب کی بارگاہ میں جانے والوں, ہوش رکھ کے جانا, سمجھ رکھ کے جانا, ادب رکھ کے جانا, احترام رکھ کے جانا, غفلت میں مت جانا. جا رہے ہو میرے مصطفیٰ کے پاس تو ذرا ہوش سے جانا, ادب سے جانا. اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز پہ بلند مت کرنا, بلند مت کرنا. اس لیے کیا ہے جانے والوں, سن لو, یہ بارگاہ ہے مصطفیٰ, دراصل بارگاہ خدا ہے. اس لیے اے محبوب میں تیرا ہو گیا, اے محبوب میں تیرا ہو گیا. میرے پیارے, اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم سب اس ماہ محرم کے اس شہادت حسین کے ذکر کی محفل میں حاضر آ گئے ہیں. تو حسین امام علی مقام سے محبت بھی رکھنا ہے اور ان کی زندگی سے سیکھنا بھی چاہیے. میں کہا کرتا ہوں میرے پیارے, اور پھر کہہ رہا ہوں, اور انشاءاللہ جب تک سانسوں سے جسم کا رشتہ باقی ہے, زندگی ہے, کہتا ہی رہوں گا کہ پیارے, صرف یہ محبت محفلوں کا سجا لینا, بزم میں آ جانا, ذکر حسین سن لینا, صرف اتنی محبت کافی نہیں ہے. یہ ساری محفلیں اظہار محبت تو ہو سکتی ہیں, لیکن محبت کا حق نہیں. میرے پیارے حسینی ہو, حسین سے محبت کرتے ہو تو حسین کے انداز کو بھی اپناؤ, حسین کی زندگی کو, اپنی حسین کی زندگی کے رنگ کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو. میں گفتگو کے آخر میں آج آپ سارے اہل محبت حسینیوں سے یہ حسین کا پیغام دے کر جا رہا ہوں. ہو سکے تو میرے پیارے اسے اپنی زندگی میں ضرور لانے کی کوشش کرنا. امام علی مقام کی بارگاہ میں تمہاری اس سے بڑھ کر محبت کا نذرانہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کے کیریکٹر سے,
ان کے کردار سے، ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو سجاؤ۔ اگر تم نے ان کی زندگی کے ایک رنگ کو بھی اپنی زندگی میں تم نے ڈال لیا تو بہترین محبت کا نظرانہ ہوگا۔ حسینی ہو تو حسینی انداز پیدا کرو۔ ایک انداز امام علی مقام کا میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، یہ میسج دے رہا ہوں تمہیں، میسج دے رہا ہوں۔ میسج کیا ہے؟ سنو میرے پیارے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین بہت چھوٹے، ننھے معصوم ہیں۔ یہ ننھے پیارے امام علی مقام حضرت امام حسن بہت چھوٹے ہیں۔ دونوں بھائیوں میں کسی بات پر آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بچوں میں ہو جاتا ہے، ہو گیا۔ تیسرا دن تھا، اختلاف ہوئے، دونوں میں بات چیت بند تھی۔ 3 دن جس دن پورا ہوا، حضرت امام حسین نے کہا حضرت امام حسن سے کہ بھائی جان آپ مجھ سے بولنا شروع کر دیں، آپ مجھ سے بولنا شروع کر دیں۔ حضرت امام حسن نے کہا اچھا میں بڑا ہوں پہلے میں بولوں یا تم چھوٹے ہو پہلے تم بولو؟ یہ کسے کہا؟ حضرت امام حسن نے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بھائی جان بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے نانا جان کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب دو مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے اور تیسرا دن ہو تو جو پہلے بولے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا، جو پہلے بولے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ اور بھائی جان میں نہیں چاہتا کہ میں پہلے بول کر آپ سے پہلے جنت میں جاؤں، آپ بولے ہیں آپ پہلے بولیں تاکہ آپ پہلے جنت میں جائیں۔ تو میرے پیارے اس بزم حسین سے یہ حسین کا پیغام لے کر جاؤ۔ آپس میں جس کے بھی دلوں میں ایک دوسرے سے نفرتیں قدورتیں ہیں، اختلاف ہے، آج ہی اس بزم حسین میں اس اختلاف کو نکال کر سینے سے سینہ ملا کر ایک مومن کو اپنا بھائی سمجھ کے دوسرا مومن گلے مل جائے، اس سے بڑھ کر محبت امام علی مقام کی بارگاہ میں دوسری کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی محبت انشاءاللہ مولا تعالیٰ حضرت امام علی مقام کا صرف ذکر سننے کے لیے نہیں بلکہ ان کی زندگی پہ عمل کرنے پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ تیار ہوں گے اور ان کی عملی زندگی کے آپ و رنگ سے اپنی عملی زندگی کو سجائیں گے انشاءاللہ مولا تعالیٰ۔ اللہ پاک آپ سب کا یہاں آنا مبارک فرمائے، اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہمیں اور آپ سب کو جمیع مومنین و مومنات کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔